نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹک ٹاک کو 90 دن کی مہلت دینے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی عدالت کے فیصلے کے مطابق آج سے امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی نافذ ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اس معاملے پر ان کا اعلان ممکنہ طور پر پیر کو ان کے عہدہ سنبھالنے کے بعد آئے گا۔ اسرائیلی حکومت نے حماس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ جنگ بندی معاہدے کی منظوری، 33 اسرائیلیوں کو رہائی ملے گی۔ جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے پر اطلاق آج سے ہوگا۔ اسرائیلی حکومت نے اپنے شہریوں کی تصاویر جاری کر دیں، 95 فلسطینیوں کے نام بھی سامنے آ گئے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی، سیکیورٹی، انسانی ہمدردی کے پہلوؤں کا جائزہ لے کر معاہدہ قبول کیا۔ صہیونی فوج نے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد سے پہلے غزہ میں قیامت ڈھا دی۔ زمینی اور فضائی حملوں میں 120 فلسطینی شہید، 264 زخمی، شہداء میں 28 بچے اور 31 خواتین شامل۔ غزہ میں مجموعی شہادتوں کی تعداد 46,876 ہو گئی، 1,10,000 سے زائد زخمی۔ معروف بالی ووڈ اداکار سیف علی خان پر چاقو سے حملہ کرنے والا ملزم گرفتار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ملزم 2 روز تک کپڑے بدل کر پولیس کو چکمہ دیتا رہا۔ ملزم کی شناخت 31 سالہ آکاش کے نام سے ہوئی۔ ملزم کو چھتیس گڑھ سے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ملزم نے سیف سے 1 کروڑ کا مطالبہ کیا تھا۔ سرجری کے بعد سیف کی حالت خطرے سے باہر۔ بھارتی شہر کولکتہ میں پولیس رضاکار جونیئر ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کا مجرم قرار۔ سنجے رائے کو پیر کو سزا سنائی جائے گی۔ میڈیکل کالج اینڈ اسپتال کے کلاس روم سے ڈاکٹر کی لاش ملنے پر ملک گیر احتجاج اور ہڑتالوں کی لہر چل پڑی تھی۔ برطانیہ میں گرومنگ گینگ سے متعلق مقدمے میں پاکستانی نژاد 3 ملزمان کو قید کی سزا۔ بریڈ فورڈ کراؤن کورٹ نے ابرار حسین کو 6.5، امتیاز احمد کو 9 اور فیاض احمد کو 7.5 سال قید کی سزا سنائی۔ ملزم پر 90 کی دہائی میں 13 سالہ لڑکی سے زیادتی کا الزام ہے۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ دالبندین، چاغی، نوشکی، خاران، پشین، قلعہ عبداللہ، برابچہ، نوکنڈی، سیندک، چاغی سمیت دیگر علاقوں میں وقفے سے تیز یکبستہ ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری۔ نشیبی علاقے زیرآب آ گئے۔ ندی نالوں میں طغیانی، قریبی دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ چمن، کوزب، ٹاپ، مستونگ میں بارش کے ساتھ برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، مری اور گلیات میں وادیاں برف سے ڈھک گئیں۔ کہیں بارش اور کہیں برف باری نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ سوات، کلام، مالم جبہ، وادی نیلم، باغ، استور سمیت دیگر علاقوں میں برف باری نے قدرتی مناظر کو مزید حسین بنا دیا۔ غضب کی ٹھنڈ کے باوجود برف باری کے حسین مناظر سیاحوں کو اپنی جانب کھینچنے لگے۔ کراچی میں بھی ٹھنڈی ہوائیں زور دکھانے لگیں۔ سردی کی شدت میں مزید اضافہ۔ حکومت نااہل لوگوں کے پاس ہے، اگر آپ نہیں سمجھتے تو کل آپ کا گریبان اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا 4 میں تقریب سے خطاب۔ کہا یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں، چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سمجھیں۔ ایسے انتخابات سے ہمیں نہ ٹرخایا جائے۔ ایسے الیکشن تو حسینہ واجد نے بھی کیے تھے، ان کا کیا حال ہوا؟ لوئر کرم کے باسیوں کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ سخت سیکیورٹی کے باوجود مین شاہراہیں تاحال بند۔ اشیاء خوردونوش کی قلت، ادویات ناپید، اسپتالوں سے عملہ غائب۔ گزشتہ حملے کے بعد امدادی سامان لے جانے والے قافلے کو تاحال اجازت نہ ملی۔ شہداد کوٹ میں غیرت کے نام پر نوجوان لڑکی اور لڑکے کا قتل۔ ملزم یاسین کھوسو نے اپنے 20 سالہ بھانجے شریف کھوسو اور 18 سالہ بھتیجی رضیہ کو کاری قرار دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے آلائے قتل برآمد کر لیا۔ کراچی میں کورونا وائرس پھر سر اٹھانے لگا۔ طبی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ڈاؤ اسپتال میں کھانسی بخار کی علامت کے ساتھ آئے 25 سے 30 مریضوں میں ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ماہر متعدی امراض پروفیسر سعید خان کے مطابق 10 سے 12% مریضوں میں انفلوئنزا H1N1 کی تصدیق ہو رہی ہے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں الفا کیٹل شو کا میلہ جاری۔ دوسرے روز شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی۔
کیٹل شو میں موجود مختلف قسم کے پرندے اور جانور توجہ کا مرکز، بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹک ٹاک کو 90 دن کی مہلت دینے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی عدالت کے فیصلے کے مطابق آج سے امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی نافذ ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اس معاملے پر ان کا اعلان ممکنہ طور پر پیر کو ان کے عہدہ سنبھالنے کے بعد آئے گا۔ اسرائیلی حکومت نے حماس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ جنگ بندی معاہدے کی منظوری، 33 اسرائیلیوں کو رہائی ملے گی۔ جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے پر اطلاق آج سے ہوگا۔ اسرائیلی حکومت نے اپنے شہریوں کی تصاویر جاری کر دیں، 95 فلسطینیوں کے نام بھی سامنے آ گئے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی، سیکیورٹی، انسانی ہمدردی کے پہلوؤں کا جائزہ لے کر معاہدہ قبول کیا۔ صہیونی فوج نے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد سے پہلے غزہ میں قیامت ڈھا دی۔ زمینی اور فضائی حملوں میں 120 فلسطینی شہید، 264 زخمی، شہداء میں 28 بچے اور 31 خواتین شامل۔ غزہ میں مجموعی شہادتوں کی تعداد 46,876 ہو گئی، 1,10,000 سے زائد زخمی۔ معروف بالی ووڈ اداکار سیف علی خان پر چاقو سے حملہ کرنے والا ملزم گرفتار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ملزم 2 روز تک کپڑے بدل کر پولیس کو چکمہ دیتا رہا۔ ملزم کی شناخت 31 سالہ آکاش کے نام سے ہوئی۔ ملزم کو چھتیس گڑھ سے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ملزم نے سیف سے 1 کروڑ کا مطالبہ کیا تھا۔ سرجری کے بعد سیف کی حالت خطرے سے باہر۔ بھارتی شہر کولکتہ میں پولیس رضاکار جونیئر ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کا مجرم قرار۔ سنجے رائے کو پیر کو سزا سنائی جائے گی۔ میڈیکل کالج اینڈ اسپتال کے کلاس روم سے ڈاکٹر کی لاش ملنے پر ملک گیر احتجاج اور ہڑتالوں کی لہر چل پڑی تھی۔ برطانیہ میں گرومنگ گینگ سے متعلق مقدمے میں پاکستانی نژاد 3 ملزمان کو قید کی سزا۔ بریڈ فورڈ کراؤن کورٹ نے ابرار حسین کو 6.5، امتیاز احمد کو 9 اور فیاض احمد کو 7.5 سال قید کی سزا سنائی۔ ملزم پر 90 کی دہائی میں 13 سالہ لڑکی سے زیادتی کا الزام ہے۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ دالبندین، چاغی، نوشکی، خاران، پشین، قلعہ عبداللہ، برابچہ، نوکنڈی، سیندک، چاغی سمیت دیگر علاقوں میں وقفے سے تیز یکبستہ ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری۔ نشیبی علاقے زیرآب آ گئے۔ ندی نالوں میں طغیانی، قریبی دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ چمن، کوزب، ٹاپ، مستونگ میں بارش کے ساتھ برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔